अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इश्तियाल अंगेज़ी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। आप जानते हैं 22 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था LOC पर, लेकिन भारत ने तकरीबन 1.5-2 माह के अंदर ही इस सीज़ फायर एग्रीमेंट को वायलेट करना शुरू कर दिए है। पाकिस्तान के खिलाफ रात के भारत ने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से फायरिंग की है, जिसके रद्द अमल में पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज की चेक पोस्टें तबाह करके रख दी हैं। तकरीबन 3 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन था, है और रहेगा, इसलिए पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को देखना है। भारत के साथ किसी भी सतह के मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तभी तो भारत ने अपनी बददियानती बदअहदी करना शुरू कर दी है और अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साथ किया गया जो एग्रीमेंट था, मुआहिदा था, उसे खुद ही वायलेट करना शुरू कर दिए है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। जो बाइडन ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि अफगानिस्तान से हमारी फौजें जो निकल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका इतना कमज़ोर हो गया है कि अफगानिस्तान से किसी भी तरह के थ्रेट को या हमले को रोक नहीं पाएगा। हम हर तरह के हमले को रोकने की ताकत रखते हैं, लिहाजा हमें ना डराया जाए, हमें ना बुरा भला कहा जाए। नाज़रीन काम, डरते हुए भागते हुए शिकस्त खोरदा अमेरिका अब इस तरह की बातें कर रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अमेरिका अपनी फ़ौजें निकाल रहा है। 1,500 अमेरिकी फ़ौजी भाग चुकी हैं। अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर तालिबान की नज़रें जम चुकी हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत अमलन काम करना शुरू कर चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान की गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 140 के करीब हमले हुए हैं, जिसमें काबुल फोर्सेस के दर्जनों एहलकार हलाक कर दिए गए हैं। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलु मीडिया नेटवर्क है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है कि 141 अटैक्स हुए हैं तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ सूबों में, जिसमें काबुल फोर्सेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनकी ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 6 चेक पोस्टें फ़तह कर ली गई हैं और कई तालिबान के जो सामने फ़ौजी एहलकार थे, काबुल फ़ौजी, वो हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। साथ नाज़रीन काम, अब्दुल रशीद दोस्तम के एक इंतहाई करीबी साथी को तालिबान ने मार गिराया है। अफ़गान तालिबान का दावा है कि जो भी वहशी दरिंदा होगा जो निहत्ते शहरियों पर जुल्म करेगा, बदअमनी फैलाएगा और हमारी हुकूमत के रास्ते में रुकावट बनेगा, उसका अंजाम यही होगा। और अफ़गान तालिबान की जानिब से अमन अमान की बहाली के लिए जो इस्लाहात हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और सऊदी अरब से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो फैलाव है उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहदों को बंद करने का ऐलान कर दिए है। आप जानते हैं पाकिस्तान और ईरान के रास्ते से तिजारत भी होती है और इसी तरह से ज़ायरीन की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है। लिहाजा पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि कोरोना वबा की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जाएँ, राबते ख़त्म किए जाएँ। और यही कुछ अफगानिस्तान के साथ हुए है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक कोरोना SOPs के हवाले से सख्तियाँ करना शुरू कर दी गई हैं और हुकूमत की जानिब से अवाम को एहतियात करने की अपील की जा रही है। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है। सऊदी अरब से एक ख़बर है कि 17 मई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरब ने अपने यहाँ किसी भी तरह की फ़्लाइटों को बंद कर रखा है। पाकिस्तान से और दीगर मुल्कों से 17 मई के बाद लोग सऊदी अरब जा सकेंगे, लेकिन रवां साल हज के हवाले से कोई वाज़ेह फ़ैसले सामने नहीं आए हैं। लेकिन बहरहाल सऊदी अथॉरिटी की ज़राए ये बताते हैं कि जो लोग कोरोना वैक्सीन लगाए हुए होंगे उनको महदूद पैमाने पर इजाज़त दी जा सकती है। मसलन पाकिस्तान से 50,000 के करीब लोगों को हज की इजाज़त हो सकती है। नाज़रीन काम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक मरतबा फिर आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर्स आवेज़ा किए जा रहे हैं, जिसमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत जारी रखने और जद्दोजहद
جاری رکھنے کا کہا جا رہا ہے اور آزادی کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ مودی دہشت گرد اور اسی طرح سے بی جے پی جماعت اور بھارتی فورسز کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ناظرین کا مقبوضہ کشمیر کے اندر صحافیوں کے ایک عالمی دن کے موقع پر فریڈم کی آزادی نہیں ہے، پریس کی فریڈم نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کشمیری صحافیوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اور ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر بھارتی عدالتوں کے اندر مائی لارڈ جیسے الفاظ کو ختم کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ایک جج نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ صرف اور صرف جو القاب ہیں یا اس طرح کے جو الفاظ کے ذریعے سے خطاب ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو، اللہ عز و جل کو کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کو صرف سر کہا جا سکتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت سے ہے۔ مودی دہشت گرد کی ایک اور درخواست انٹرپول نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک معروف مذہبی سکالر ہیں، مبلغ ہیں، جن کی تقریروں سے، جن کے بیانات سے لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، وہ اس وقت ملیشیا کے اندر ہیں۔ ان پر مودی حکومت کے آنے کے بعد پابندیاں لگائی گئی تھیں، انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا تھا، ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے تھے، انہیں ملیشیا سے گرفتار کر کے بھارت لانے کے لیے مودی نے سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن مودی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے انٹرپول نے تیسری بار بھارت کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ مودی حکومت اور بھارت کے منہ پر ایک بڑا تماچا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے معروف مبلغ کو اپنے گرفتار کرنے اور اپنے حوالے کروانے کے لیے ناکام رہے ہیں۔ ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بغداد سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے، عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی اطلاعات تو سامنے نہیں آ رہی، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ یہ حملہ ایران نے کروایا ہے۔ ایران دراصل اپنے جنگجوؤں کے ذریعے سے، ملیشیاؤں کے ذریعے سے امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کروا رہا ہے، لیکن عراق کے اندر موجود مسلح تنظیموں کا ماننا ہے کہ جب تک امریکی عراق سے نہیں نکلیں گے، اس طرح کے حملے کیے جاتے رہیں گے۔ ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام یہودیوں کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے، مغربی بینک کے اندر ہے، ویسٹ بینک کے اندر ہے، مغربی علاقے کے اندر ہے، مغربی پٹی میں مزید 5 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے، 2 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، اور روزانہ فلسطینیوں کے جو مظالم ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ خواب غفلت میں ہے۔ مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو عبادت کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، وہاں پر بھی تنازع اور کلیش جو ہے وہ چل رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے ائمہ کو، خطباء کو، اماموں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، دروازے بھی، راستے بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ترکی سے ہے۔ ترکی کی جانب سے مزید 2 کرد باغیوں کو شمالی عراق کے اندر ہلاک کر دیا گیا ہے، ایک ترک فوجی بھی شہید ہوئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیے ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ دشمنوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا، دشمن دہشت گرد جہاں کہیں چھپے ہوں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ فتح اللہ گولن سے منسلک اور داعش تنظیم سے منسلک درجنوں اہلکاروں کو، کارندوں کو ترکی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابو بکر بغدادی جو داعش کا بڑا سرغنہ تھا، اس کا قریبی ساتھی بھی ترکی سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جو بدامنی پھیلانے کے لیے مغربی ماں پر، یورپی ماں پر ترکی کے اندر سازشیں کر رہا تھا۔ ترک فورسز کامیاب آپریشن کر کے ان سازشوں کو ناکام بنا رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ متحدہ عرب امارات اور اسی طرح سے نائجیریا سے ہے۔ ناظرین کام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، متحدہ عرب امارات کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کا حملہ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہر طرح کا آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کام جو متحدہ عرب امارات کے آرمی چیف ہیں، ان کے ایک تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے امن و امان کے لیے متحدہ عرب امارات کی فورسز ہمہ وقت تیار اور الرٹ ہیں۔ آپ جانتے ہیں متحدہ عرب امارات کی فوجیں باقاعدہ جو سعودی عرب کی فوجیں ہیں ان کے ساتھ مل کر یمن کے اندر آپریشن کر رہی ہیں، جس میں حوثیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سعودی اتحاد کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام نائجیریا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہفتے کے دوران 97 کے قریب لوگ مسلح جنگجوؤں کے حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اسلامی افریقی ملک نائجیریا کے اندر حالات کو خراب کروانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کارروائیوں کے پیچھے براہ راست فرانس کا، جرمنی کا
اور اسی طرح سے امریکہ اور دیگر یورپی استعماری غارت گروں کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چائنا، شمالی کوریا اور اسی طرح سے جرمنی سے ہے۔ ناظرین ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت ہے ہمارے خلاف دھمکی آمیز بیانات کا رویہ ترک کر دے، ورنہ شمالی کوریا امریکہ کو میزائلوں کے ذریعے سے تباہ کر سکتا ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جو کم جونگ اون ہے شمالی کوریا کے سربراہ، وہ ٹرمپ کو بھی دھمکی دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ٹیبل کی میز کے جو میری ٹیبل ہے اس کے پاس ایٹم بم کا بٹن لگا ہوا ہے، اگر وہ دبا دیا گیا تو پورا امریکہ تباہ ہو جائے گا۔ نئے میزائلوں کے، نئے ہتھیاروں کے تجربات بھی شمالی کوریا کر رہا ہے، جبکہ ناظرین جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پر چائنا کی جدید جنگی مشقیں بھی جاری ہیں۔ ایک مرحلہ ختم ہو چکا ہے، اگلے مرحلے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہاں بھی امریکہ اور چائنا کے درمیان حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین جرمنی کے اندر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 50 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 250 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ 10,000 سے زائد برلن کی سڑکوں پر احتجاج کرنے والے لوگ دیکھے گئے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ کورونا ریسٹرکشنز کو ختم کیا جائے، کورونا وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جو ہے اسے ختم کیا جائے، اس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، لوگ معاشی طور پر کنگال ہو رہے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔